من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، کنسٹرکشن پہ غور کیجئے گا، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کون سا مرکب ہے جی؟ پیچیدہ مرکب اضافی. ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے قیامت کے دن، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اور یہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، یہ کنسٹرکشن جو ہے ہماری مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی کیسے بنتی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم ورکنگ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی حدیث کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. یہ آپ کے سامنے پیچیدہ مرکب اضافی لکھا ہوا ہے، اور پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں ایک اسم آدم ہے، ایک بیٹا اور ایک 2 قدم. اور پیچیدہ مرکب اضافی کو کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، بہت آسان ہے. آپ نے جو تیر لگانے ہیں، ایک تیر یہ ہو گیا، ایک یہ اور ایک یہ، یعنی یہ آپ کا مضاف ہوگا اور یہ والا آپ کا مضاف الیہ، اور جو درمیان والا اسم ہے اس کی دونوں حیثیتیں ہوں گی. اس کے لیے یہ مضاف الیہ ہوگا اور اس کے لیے یہ مضاف ہوگا. تو یہ فارمولہ اگر آپ کو یاد ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی بھی پیچیدہ مرکب اضافی بڑی آسانی سے کنسٹرکٹ کر سکتے. اب ہمارے پاس وکیبلری ہونی چاہیے. دونوں قدم یعنی 2 قدم، اس کے لیے آپ کو 1 قدم کی عربی آنی چاہیے، اور 1 قدم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قدمن. ٹھیک ہے، قدمن 1 قدم، اور 2 قدم قدمانی. قدمانی 2 قدم. بیٹا ابنن، آدم آدمو. مختلف اسم ہے انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ میں نے سنگل حرکت جو ہے وہ استعمال کی ہے. تو کیبلری آپ کے سامنے آ گئی. مضاف کے نیچے آپ کا ہے قدمانی. مضاف کے لیے 2 شرائط: مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور اعراب ہلکا سے مراد کیا ہے کہ جن اسماء پہ تنوین آتی ہے ان کی تنوین چلی جاتی ہے، اور مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کا نون ہٹ جاتا ہے. تو یہ مثنیٰ لفظ ہے لہٰذا اس کا نون ہٹ جائے گا، تو یہ بچ گیا آپ کے پاس قدما. مضاف الیہ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. آدم کی حالت جر کیا ہے؟ آدما. غیر منصرف اسم ہے لہٰذا آدمو آدما آدما. اب ایک اسم ہمارے پاس رہ گیا ابنن. یہ دونوں حیثیتیں اختیار کی ہوئے ہیں اس مرکب اضافی میں، یعنی یہ مضاف الیہ بھی ہے لہٰذا یہ حالت جر میں جائے گا. تو ابنن کی حالت جر کیا ہوگی؟ ابنن. ابنن حالت جر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب ساتھ ہی اس کے لیے مضاف بھی ہے، تو اس پہ ہم نے الف لام بھی داخل نہیں کرنا اور اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکا کرنا ہے تو تنوین جو ہے وہ چلی جائے گی اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے تیار ہوگی. قدما
ابن آدم. اب یہاں پر صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتاؤں گا تو اب اسے فلو کے ساتھ پڑھ سکیں گے کہ یہ جو ابن لفظ ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. جس طرح اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جسے جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے، پڑھنے میں نہ آئے. تو ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور اب آپ اسے آسانی کے ساتھ پروناؤنس کر سکتے ہیں قدم ابن آدم. تو کنسٹرکشن ہماری مکمل ہوگی آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کو سنایا ابھی کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزولو، اب یہ فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حصہ بھی آپ کا کور ہو جائے گا کہ ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے، نہیں ہلیں گے، یعنی جمے رہیں گے. کیا؟ قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. کب؟ یوم القیامتی، یہ بھی مرکب اضافی ہے، قیامت کے دن. حتیٰ اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، یہاں تک کہ یسألا، یہ پھر فعل آ جائے گا ان خمسن، اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. اب یہ 5 چیزیں کون سی ہیں، یا وہ 5 سوالات کون سے ہیں، ان میں جو کنسٹرکشنز ہیں صرف اسماء کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں. پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں. اب یہ اس کی عمر، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی وہ مرکب اضافی ہے، یعنی وہ آپ کا مرکب ناقص ہے جو قرآن میں اور احادیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. یہ اگر آپ کا جر میں چلا جاتا ہے تو اس پہ زیر آ جائے گی، اس پہ زیر آ گئی تو یہ جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس پہ اب کیا حرکت آئے گی؟ کھڑی زیر آ جائے گی. ان عمری ہی فی ما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر فنا کی. ان شبابی ہی، اب میں حالت جر میں لکھ رہا ہوں، جس طرح عمری ہی تھا اسی طرح شبابی ہی. ان شبابی ہی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فیما ابلاہ، کہ وہ کہاں کھپائی. ابلاہ. پھر تیسرا سوال اس سے ہوگا وَأَمْ مَالِهِ، مالوہ تھا اس کا مال، اب وہ مال جر میں گیا، مالی بنا، تو جو اٹیچ ہو کی ضمیر تھی وہ کھڑی زیر کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی. وَأَمْ مَالِهِ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ اس نے کہاں سے کمایا. من این اکتسبہ، اس نے اس کو کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا وفی ما انفقہ، اسی مال کے متعلق کہ وہ خرچ کہاں پر کیا. اور پانچواں اور آخری سوال یہ ہوگا ماذا عمل فی ما علم. ماذا عمل، عامل الصالحات آپ پڑھتے ہیں، کیا عمل کیا، فی ما، اس میں جو علما، علم حاصل کیا یا جو جانا یا جو معلوم تھا. تو یہ 5 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے. پہلا سوال اس سے کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں 40 50 60 70 80 90 100 سال کی عمر دی تھی، اس کا حساب دو، کہاں پر لگا کر آئے ہو. پھر دوسرا سوال خاص طور پہ ان شبابی ہی، اس کی جوانی کے بارے میں. حالانکہ جوانی جو ہے وہ بھی اس کی عمر میں ہی ہے، لیکن جوانی میں خاص طور پہ انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے
قوا مضبوط ہوتے ہیں, جذبے, جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو جوانی کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی ہے. پھر تیسرا سوال وَأَمْ اس کے مال کے بارے میں, من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ کمایا کہاں سے, ذریعہ آمدنی کیا تھا, حلال تھا یا حرام تھا. کیونکہ نبی وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا, یعنی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے, جو لے رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے, یعنی حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو تیسرا سوال مال کے بارے میں کہ ذریعہ آمدنی کیا تھا, اور پھر اگر وہ جائز طریقے سے بھی کمایا ہے, حلال طریقے سے بھی کمایا, تو چوتھا سوال فی ما انفقہ, اس کو خرچ کہاں پر کیا. خرچ انسان جو ہے وہ کہاں کہاں کر سکتا ہے. اور پانچواں سوال سب سے اہم ہے میرے خیال میں, کہ جو کچھ معلوم تھا, اگر میں کہوں گا نا علم حاصل کیا, تو ہو سکتا ہے کل سے علم حاصل کرنے یہاں کوئی نہ آئے. تو یعنی اس لیے آسان ترجمہ میں نے رکھا ہے کہ جو کچھ علم تھا, جو کچھ معلوم تھا, اس پہ کیا عمل کیا. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے یہ نہیں پتا کہ دن میں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے؟ کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا مسلمان؟ سب کو پتا ہے نا. کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے سامنے ہے, مساجد میں دیکھ لیں, آپ لوگ نظر آتے ہیں. ابھی روزے آنے والے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہے, لیکن آپ دیکھیں جھوٹ بولنا, کوئی ایسا مسلمان جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری چیز ہے. سب کو پتا ہے. یعنی اگر میں اپنے سمیت سوال کروں کہ آج کا دن ہم نے جھوٹ کے بغیر گزارا, تو یقین مانے یہ جھوٹ ہوگا اگر ہم سچ کہیں گے. تو یہ کسی کو دھوکہ دینا, وعدہ خلافی کرنا, یہ ساری باتیں وہ ہیں. یعنی کوئی لمبی چوڑی تفاسیر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ابن کثیر پڑھی تھی, درس نظامی کیا تھا, 8 سال مدرسے میں لگائے تھے, یہ علم کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا. سوال یہ ہوگا کہ جو معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالات کی روشنی میں, یہ وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آؤٹ ہوئے پیپر کو بھی ہم سیریس نہیں لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری, یعنی جو چیزیں ہم سے پوچھی جانی ہیں, جو پوچھی جانی ہے ان کے بارے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہ تیاریاں شروع کر دیں, اس میں اپنا وقت جو ہے لگائیں جن کے بارے میں ہم سے بالکل سوال نہیں کیا جانا. آپ کی بڑی سے بڑی ڈگری, کوئی آپ سے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا جائے گا. جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ آپ کے 3 سوال وہ ہیں جو قبر کے سوال ہیں, اور 5 سوال یہ. اور پھر اسی طرح مزید مختلف مواقع کے حوالے سے نبی وسلم کی وہ بھی حدیث ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ آپ سے اس نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. پہلا سوال. اور پہلا سوال آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ہوتا ہے. پہلا سوال, اس میں اگر آپ کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں تو آپ کے باقی پیپرز میں پاس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جو پہلے سوال میں فیل ہو گیا تو بتائیں اس کے پیپر میں پاس ہونے کے چانسز بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے, مجھے جو بورڈ وظیفے کا امتحان ہوتا تھا 5th کلاس میں,
یعنی اب تو بورڈ کا امتحان کہا جاتا ہے، اس وقت وظیفے کا امتحان. تو 5ویں کلاس میں جب وظیفے کا امتحان ہم نے دیا تھا تو ایک دن میں سارے پیپر ہوئے تھے. مجھے یاد ہے صبح کے وقت ہم گئے تھے ایک اسکول میں، تو سارے پیپرز کی تیاری کر کے، اور پہلے انہوں نے ہمارا میتھس کا پیپر لیا. انہوں نے کہا جی میتھ کا پیپر ہوگا آپ کا پہلے، میتھ کا پیپر کے بعد آپ لوگ انتظار کریں گے، وہ پیپر چیک ہوگا، جو میتھ میں پاس ہوں گے ان سے باقی پیپر لیے جائیں گے. 12 بجے تک ہم وہاں پر بیٹھے رہے. 12 بجے رزلٹ اناؤنس کیا، جو میتھ میں پاس تھے انہیں حال میں داخل کر دیا کہ اب آپ وہ باقی پیپر دے سکتے ہیں، اور جو میتھ میں فیل ہو گئے تھے وہ گھر واپس چلے گئے. اور جب ہم اگلے دن اسکول گئے تو جو بچے میتھ کے پیپر میں فیل ہو گئے تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ میری انگلش کی بڑی اچھی تیاری تھی، مجھے سائنس فر یاد تھی. لیکن انہوں نے انگلش کے بارے میں ایک بات نہیں پوچھی. میتھ کو انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا، جو میتھ میں پاس ہوا اس کے بعد ان سے باقی چیزیں پوچھی گئیں. تو نبی قسم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جس کی نماز سے ہی نکل آئی اس کے باقی بھی اعمال سے ہی نکل آنے کے چانسز ہیں. امید ہے تو نماز کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیچیدہ مرکب اضافی کے حوالے سے الحمدللہ کافی ایگزامپلز ہماری ہو گئی ہیں. ایک کنسٹرکشن آپ کو قرآنی کنسٹرکشن میں اور کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج میرا ارادہ ہے کہ مرکب اضافی کو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور کل جو ہے ہم اپنا چوتھا مرکب ناقص جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. ابو لہب کے دونوں ہاتھ، کیونکہ دونوں قدم کی بات ہو گئی ہے آدم کے بیٹے کے، تو دونوں ہاتھوں کے حوالے سے بات ہو جائے کنسٹرکشن. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابو لہب ہے یہ سیلف ایک مرکب اضافی ہے. ہم نے کنسٹرکشن کی تھی نا، زید کا باپ تو ابو زیدن، کنسٹرکشن وہی ہے، ابو زیدن زید کا باپ، ابو حامدن حامد کا باپ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح ابو لہبن یعنی یہ سیلف ایک مرکب اضافی ہے. تو اس کو میں مرکب اضافی ہی ٹریٹ کر رہا ہوں، یعنی اس کو میں عربی میں لکھ رہا ہوں ابو لہبن، ابو لہبن کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں اب آپ کا دونوں ہاتھ اور ابو لہب یہ دو اسماء سے ہمارا مرکب اضافی بن جاتا ہے. ویسے اگر دیکھیں تو 3 بن رہے ہیں، یعنی ابو ایک ہے، لہب ایک ہے، اور 2 ہاتھ جو ہیں وہ ایک ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ہی بنا کر اس کنسٹرکشن میں رکھ دیا. تو دونوں ہاتھوں کی عربی کیا جی؟ ایک ہاتھ کی آنی چاہیے، ایک ہاتھ کی عربی یدن، اور 2 ہاتھوں کی یدانی. اور ابو لہب ہمارے پاس عربی میں بنا بنایا موجود ہے، ابو لہب. یہ آپ کا مضاف ہے، یہ مضاف ہے. مضاف کے لیے شرائط، الف لام داخل نہیں ہوگا، اعراب ہلکا ہوگا، مثنیٰ ہے لہذا نون ڈراپ ہو گیا. یدا اور ابو آپ کو پتا ہے حالت رفع ہے، اور ہم نے پڑھی تھی اس کی حالت نصب اور جر، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، زو زا زی، اس دن پڑھے تھے ہم نے. تو ابو سے کیا بن جائے گا؟ ابی. تو یدا ابی لہب، ترجمہ ہم یہی کریں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو آپ کی سورۃ لہب جو ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. تو ایک کنسٹرکشن بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی آ گئی ہے. اس پیچیدہ کو ہم نے ذرا سادہ مرکب اضافی میں کنورٹ پہلے کر لیا. کلیئر ہوگی نا؟ یعنی لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ کی بجائے ہم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ کر دیا. چھوٹے چھوٹے 1-2 ٹاپکس ہیں مرکب اضافی میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہمارے سامنے جو مرکب اضافی میں ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک سادہ مرکب اضافی کیا، یعنی زید کا گھر. پھر اس کے بعد ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کو استعمال کیا، اس کا گھر. پھر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی بنایا، زید کے گھر کا دروازہ. اب ہم ایک
کام مرکب اضافی میں اور کرنے لگے ہیں، اور آپ نے وہ پہچان کر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اللہ کا عظیم رسول. اللہ کا رسول سمپل مرکب اضافی ہے، ایسی ہے نا. اس کا رسول سادہ مرکب اضافی، اس میں ضمیر کا استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی، وہ کنسٹرکشن ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی میں کی تھی. آج آپ کے سامنے ایک اور مرکب اضافی ایک اور انداز میں آ رہا ہے کہ اللہ کا عظیم رسول. اب اس کنسٹرکشن کو اللہ کا رسول اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان دونوں کنسٹرکشنز میں فرق کس چیز کا. اللہ کا رسول اور اللہ کا عظیم رسول. کیوں کس لفظ کا فرق ہے پہلے یہ بتا دیں. عظیم لفظ کا فرق ہے، یعنی عظیم ہے یہ لفظ اس میں ایڈ ہو، یعنی اللہ کا رسول، لیکن اب یہاں پر رسول کی صفت استعمال ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہمارا جو آپ کے لیے کانسیپٹ ہے وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. یعنی آپ کو ایسے مرکب اضافی بھی ملیں گے جس میں صفت استعمال ہوئی ہوگی، اور وہ صفت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کس کی ہے؟ رسول کی. رسول، اور رسول اس مرکب میں کس حیثیت سے آیا ہوا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ دو اجزاء مرکب اضافی کے. رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، اور عظیم جو ہے صفت کس کی ہے؟ رسول کی، یعنی مضاف کی صفت. ٹھیک ہو گیا. اور ایک کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں. عظیم اللہ کا رسول. میں اپنی ہر کلاس میں تقریباً یہی ایگزامپل دیتا ہوں. میں آج سوچ رہا تھا کہ کوئی ایگزامپل چینج کروں، لیکن اس سے پیاری ایگزامپل اصل مجھے نہیں ملتی، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں عظیم ہیں، تو اس کے بغیر کوئی ایگزامپل مجھے نہیں مزہ آتا دینے کا. انشاءاللہ اس کے بعد بنائیں گے دوسری ایگزامپلس، لیکن بات سمجھانے کے لیے دونوں عظیم ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب یہاں پر بھی دیکھیں، عظیم لفظ کو اگر ہم ہائیڈ کر دیں وقتی طور پہ تو آپ کے سامنے سادہ مرکب اضافی آ جاتا ہے، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. اور رسول اسی طرح مضاف، اور اللہ مضاف الیہ. اب عظیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کنسٹرکشن میں کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یعنی یہ دیکھیں دونوں طرح سے آپ کے سامنے کنسٹرکشنز آ سکتی ہیں. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، وہ صفت یا تو مضاف کی ہوگی یا پھر مضاف الیہ کی ہوگی. ٹھیک. اس سے زیادہ میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو، کہ دونوں کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی عظیم اللہ کا، عظیم رسول، دونوں پاسبلٹیز بھی ہیں، لیکن آپ یہیں تک ہی رہے. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال صفت مضاف کی بھی آ سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی آ سکتی ہے. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ جب بھی آپ کے سامنے ایسی کنسٹرکشن آئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صفت کو کر لینا ہے ہائڈ وقتی طور پہ. یہ میں نے سرکل کر دیا، اس کا مطلب سمجھیں کہ ہائڈ ہو گئی ہے. آپ کے سامنے سادہ مرکب اضافی آ گیا دونوں کنسٹرکشنز میں، اس سادہ مرکب اضافی کو کنسٹرکٹ کر لیں. اللہ کا رسول کی عربی کیا ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ. اللہ کا رسول رسول اللہ. مرکب اضافی میں جب بھی صفت استعمال ہوگی تو نوٹ کر لیں پوائنٹ، قیمتی پوائنٹ، کہ وہ صفت جو ہے ہمیشہ مرکب اضافی کے بعد آئے گی. کسی کی بھی ہو، مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو، ہمیں سے غرض نہیں ہے. جب بھی مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوگی تو آپ پہلے مرکب اضافی بنا لیں گے اور اینڈ پہ صفت لائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اس لیے میں نے دونوں مرکب اضافی پہلے بنا لیے، اب میں صفت لاؤں گا. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت جو ہے وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مطابق ہوتی ہے کس کے؟ موصوف کے. اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے نا. یعنی موصوف اگر رفع میں ہوتا ہے تو صفت بھی رفع میں، موصوف نصب جر میں تو صفت بھی نصب یا جر میں. سارے پہلو آپ کے سامنے کلیئر ہیں. اب یہاں پر دیکھیں میں صفت لانا چاہتا ہوں.
صفت میں نے اینڈ پہ لانی ہے, اس کنسٹرکشن میں بھی اینڈ پہ لاؤں گا, اس کنسٹرکشن میں بھی اینڈ پہ لاؤں گا, کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ مرکب اضافی میں جب بھی صفت استعمال ہوگی تو صفت ہمیشہ اینڈ پہ آئے گی. اب وہ جس کی صفت ہے اس کا موصوف کون ہے؟ اس کنسٹرکشن میں موصوف کون ہے؟ رسول کی صفت ہے نا, لہذا رسول کے مطابق اس کا اعراب ہونا چاہیے. رسول لفظ کے مطابق جنس, رسول لفظ کے مطابق عدد, اور رسول لفظ کے مطابق وسعت. ٹھیک ہو گیا؟ تو عظیم کا لفظ عربی زبان میں عظیم ہی استعمال ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو عظیم لفظ ہے اس کو میں نکرہ لاؤں یا معرفہ لاؤں, کیونکہ ہم نے اسے رسول کے مطابق رکھنا ہے. اب بتائیں کہ رسول نکرہ یا معرفہ ہے؟ رسول نکرہ معرفہ. میرے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اس پہ جو رولز ہیں ان کی بیس پہ. معرفہ گزار صاحب کیسے؟ ماشاءاللہ. مرکب اضافی میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا پتہ چلتا ہے مضاف الیہ سے. مضاف الی المعرفہ یعنی کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرح نسبت دے دیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. لہذا رسول کو ہم نے نسبت دی ہے اللہ کی طرف, اس لیے رسول بھی معرفہ ہے, اس لیے میں نے عظیم کو العظیم لے کے آنا. کلیئر ہو گیا؟ تو میں عظیم کو الف لام کے ساتھ لے کے آؤں گا. وسعت کور ہوگی جی. جنس رسول مذکر ہے, العظیم مذکر. ٹھیک ہو گیا؟ عدد رسول واحد, العظیم واحد. آخری چیز اعراب, رسول حالت رفع میں, لہذا العظیم صفت بھی حالت رفع میں, تو یہ بن جائے گا آپ کا رسول اللہ العظیم. رسول اللہ العظیم, اللہ کا عظیم رسول. کلیئر ہوگی؟ اب دوسری کنسٹرکشن میں آئے. دوسری کنسٹرکشن میں عظیم اللہ کا رسول, رسول اللہ ہماری کنسٹرکشن بن گئی ہے. اب جو عظیم ہے وہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی, اور اللہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو عظیم لفظ لانا ہے میں نے وہ مضاف الیہ کے مطابق لانا ہے. مضاف الیہ معرفہ, ظاہر بات ہے ایسے بڑا معرفہ کون ہوگا, لہٰذا العظیم ہی لاؤں گا میں. وسعت کور ہوگی, اس پہ آئے جنس پہ. اللہ کا لفظ لفظی مذکر ہے, لفظی مذکر ہے, لہٰذا ہم نے العظیم کو بھی مذکر استعمال کیا. اللہ واحد, العظیم واحد. اسم اللہ حالت جر میں, لہٰذا العظیم بھی حالت جر میں ہوگا. تو آپ دیکھیں دونوں کنسٹرکشنز پہ ذرا غور کریں. رسول اللہ العظیم اور رسول اللہ العظیمی, دونوں میں دیکھیں فرق. یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں, وہ یہاں پر معنی بدلتے ہیں, ویسے نہیں معنی بدلتے. یعنی اب دیکھیں نا, اصل میں آپ نے العظیم کہا تو اس العظیم کو آپ نے رسول کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ کا عظیم رسول, وہاں پر آپ نے رسول اللہ العظیمی کہا ہے تو اس العظیم کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, یعنی عظیم اللہ کا رسول. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آپ کی کنسٹرکشن تھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اب میں آپ کے سامنے صرف عربک کنسٹرکشنز رکھوں گا, آپ اسے مجھے پہچان کر کے بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہونا ہے. پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں. سب سے پہلے اس سادہ مرکب اضافی کو دیکھ لیں. تلمیذ المعلمی, تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو, اسٹوڈنٹ, شاگرد. ٹھیک ہے؟ اور المعلم استاد. تلمیذ المعلمی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ استاد کا شاگرد. ٹھیک ہے؟ اب میں مرکب اضافی میں صفت استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ صفت اینڈ پہ آنی ہے. اپنا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے اردو سے عربی میں آپ آئیں گے. اب آپ کے سامنے عربی کنسٹرکشنز لاؤں گا تو آپ نے بس پہچان کرنی ہے, اچھا یہ حصہ مرکب اضافی ہے, اور اس کے بعد جو ہے صفت آ رہی ہے, اب وہ صفت کس کی ہے وہ آپ نے پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ صفت میں لا رہا ہوں. المجتہد, تلمیذ المعلم المجتہد. ٹھیک ہے؟ ترجمہ ہوگا. دیکھیں استاد کا شاگرد ہے نا, اب شاگرد کی صفت ہے, لہٰذا ہم اردو میں پہلے صفت بول دیتے ہیں استاد کا محنتی شاگرد.
ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پوچھی تھی اور آپ کو میں نے فوکس کیا تھا. استاد کا محنتی شاگرد, ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں اس کو المجتہدو کو المجتہدی کر دوں تو اب محنتی کون ہو گیا؟ اب استاد ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یعنی محنتی استاد کا شاگرد. سیارۃ الطالبی, جی سیارۃ الطالبی, طالب علم کی گاڑی. سیارۃ الطالب, ترجمہ کریں سیارۃ الطالب الجدید. اگر یہ گاڑی کی صفت ہوتی یہ مؤنث ہوتی, یہ لفظ مؤنث ہوتا ہے, اس لیے گاڑی مؤنث ہے, اس میں گول تا لگی ہوتی. بات سمجھ میں آئے گی نا؟ تو یہاں پر کوئی حرکت نہیں میں نے لگائی, کوئی اعراب نہیں دیا, لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مذکر لفظ ہے, لہٰذا یہ کسی مذکر کی صفت ہی ہو سکتا ہے. تو یہ مضاف الیہ کی صفت ہے اصل میں. اگر میں اس جدید پہ اعراب شو نہیں بھی کرتا تو یہ آپ بغیر کسی اس کے کنفیوژن کے آپ کہیں گے کہ سیارۃ الطالب الجدیدی, نئے طالب علم کی گاڑی. اگر یہ طالب علم کی نئی گاڑی ہوتی تو یہ جدید کی بجائے جدیدہ تو ہوتی. قرآن مجید میں کنسٹرکشن آتی ہے نار اللہ, اللہ کی آگ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. نار اللہ الموقدۃ, ٹھیک ہے نا, نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. ابھی دیکھیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, آگ مؤنث ہے لہذا الموقدۃ استعمال ہوا ہے. اور آگے دیکھیں اس میں موصول بھی آئے گا التی, وہی مؤنث آئے گا, وہ پہنچے گی, وہ آگ جو ہے وہ مؤنث. تطلع آگے فعل بھی مؤنث آ رہا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ آگے جائیں گے آگے دیکھیں, اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے جب تک اس کے بارے میں 4 باتیں آپ کو اچھی طرح معلوم نہ ہو جائیں. جنس, عدد, وسعت, اعراب. اب کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں, روز آگے کہہ دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بہت اہم چیزیں تھیں. عباد اللہ کیا ترجمہ ہے جی؟ اللہ کے بندے, اللہ کے بندے. ارسلان, میں یہاں پر صفت استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندے. کیا لفظ لگا, باقی چھوڑ دیں, آپ مجھے لفظ بتا دیں کیا لگاؤں. ماشاءاللہ, بس اتنی سی بات. عباد اللہ الصالحون, اللہ کے نیک بندے. اب یہ بندوں کی صفت ہے اس لیے کہ عباد جمع ہے لہٰذا ہم نے الصالحون لگایا. عباد رفع میں ہے لہٰذا الصالحون ہم نے رفع میں لگایا. عباد معرفہ ہے اس لیے ہم نے الف لام کے ساتھ اس کو استعمال کیا. اور عباد مذکر ہے لہٰذا ہم نے صفت بھی مذکر استعمال کی. آپ کا یہ جو عباد لفظ ہے مضاف, یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ عبادی بن گیا نا. اب یہ جر میں چلا گیا تو الصالحون اس کی صفت تھی لہذا وہ بھی جر میں چلی جائے گی. تو الصالحون سے کیا بن جائے گی؟ الصالحین. تو عباد اللہ الصالحین, یہ جملہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه
فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.